چکی تھی. قریش دم بخود رہ گئے. معاہدہ ختم ہو گیا اور بنی ہاشم اور دوسرے مسلمان تمام پابندیوں سے آزاد ہو کر اپنے اپنے مکانوں میں واپس چلے گئے. ظہور نبوی کا 10واں سال رنج و مہین کے ساتھ شروع ہوا. اسی سال 2 عزیز، 2 رفیق اور 2 جانثار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو. یہ ہے مکہ معظمہ کا تاریخی قبرستان جنت المالا، جہاں فخر بنی ہاشم حضرت ابو طالب بن عبد المطلب کا مزار مبارک ہے. اسی جگہ اسلام کی پہلی مومنہ رسول اللہ کی رفیق حیات اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ آسودہ خواب ہے. افق حیات پر حوادث کی گھٹائیں چھا گئیں. قریش کی ایذا رسانیوں میں اور اضافہ ہو گیا. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام. رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیشتر وقت حرم پاک میں گزرنے لگا. آدھی رات کا وقت تھا. آپ استراحت فرما رہے تھے. بیداری اور خواب کی درمیانی حالت تھی. حضرت جبریل امین براق لے کر خدمت نبوی میں تشریف لائے اور فرمایا، جہانوں کے بادشاہ نے اپنے محبوب کو یاد فرمایا ہے. یہ پیغام حیات تھا، تجدید محبت تھی، معراج آدمیت تھی. آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے ایمان و حکمت کے خزانوں سے معمور فرمایا گیا اور رات کے سناٹے میں سرور کونین براق پر سوار ہو کر حتیم کعبہ سے قبلہ اول کی طرف مائل پرواز ہوئے. براق بیت المقدس کی فضاؤں کو چیرتا ہوا مسجد اقصی میں اترا. یہ ہے سرزمین بوسگاہ پیغمبراں. اسی زمین پر سینکڑوں نبیوں نے سجدہ شکر ادا کیا. اسی مقام پر داؤد سلیمان نے عشق الہی کے گیت گائے. اسی جگہ خاتم النبیین کعبہ عارفین رسول برحق نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اور اس مقام سے حضرت جبریل امین کے ساتھ براق پر سوار ہو کر آسمان کی بلندیوں کی طرف تشریف لے گئے. عرش مولا پر حبیب اپنے محبوب کا منتظر تھا. آج رب العالمین رحمت للعالمین سے ہم کلام ہوں گے. آج سید الکونین مالک الکونین کے مہمان ہوں گے. اسی رات خدا بزرگ و برتر کے حکم سے 5 نمازیں فرض ہوئیں. مینا کی انہی پہاڑیوں اور ان کی دور تک پھیلی ہوئی گھاٹیوں کے درمیان حج کے زمانے میں عرب کے قبائل خیمہ گن ہوتے. اسی جگہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام ربانی سنا کر حق و صداقت کی تبلیغ فرماتے. نبوت کا 11واں سال تھا. مدینے سے آئے ہوئے لوگ عقبہ میں اسی مقام پر خیمہ گن تھے. رسول برحق نے حق کی دعوت دی اور قبیلہ اس کے 8 افراد حلقہ بگوش اسلام ہوئے. یہ 8 فرزندان اسلام مدینہ منورہ کے لیے اسلام کی روشنی لے کر واپس ہوئے. دوسرے سال 12 نبوی میں اسی جگہ اسی مقام پر مدینے کے قبیلہ اوس کے دوسرے 7 افراد نے ایک اللہ اور آخری رسول کا اقرار کیا اور خدا واحد کے پیغام سے مدینے کی سرزمین پر شمع حق روشن کرنے کا ذریعہ بن گئے. 13ویں سن نبوی شروع ہو گیا. عقبہ کی اسی گھاٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ معلم الہی داعی ربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے آئے ہوئے قبیلہ اوس اور خزرج کے 73 مرد اور 2 عورتوں سے اس اقرار کے ساتھ بیعت لی کہ ہم اسلام کی تائید اور نصرت میں ثابت قدم رہیں گے. ہم خدا کے رسول کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑیں گے اور کسی وقت بھی کسی بھی حالت میں
حضور کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ اس عہد و پیمان کے جواب میں محبوب خدا نے انصار مدینہ کو یقین دلایا کہ آج سے تم میرے اور میں تمہارا ہوں، جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا خون بھی شامل ہوگا، جس سے تم صلح کرو گے میں بھی اس کا دوست بنوں گا۔ قریش مکہ نے رب ذوالجلال کی جس نعمت کبریٰ کا انکار کیا، اہل مدینہ نے دو جہانوں کی وہی دولت اپنے دامن میں سمیٹ لی۔ 13ویں نبوی کی اس بیعت نے مرکز اسلام کو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ منتقل کر دیا اور مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کا حکم ہوا۔ کفار مکہ کے گھروں میں جیسے زلزلہ آ گیا، سرداران قریش کی سرداریاں خطرے میں پڑ گئیں۔ باطل اپنی پوری شیطانی قوتوں کے ساتھ دین اسلام کو مٹا دینے کے ناپاک عزائم لے کر میدان میں اتر آیا۔ مکے کی انہی شاہراہوں پر مظلوم مسلمانوں کی توہین و تضحیک کی گئی، انہی میدانوں میں غریبوں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، انہی وادیوں میں بے کسوں کو ننگے بدن پتھروں پر گھسیٹا گیا۔ اہل قریش کے ہاتھوں میں برہنہ تلوار آ گئی جس سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے، لیکن ابلیس کے چیلے توحید کے پیغام کو پھیلنے سے نہ روک سکے۔ آخر ماہ سفر کی آخری تاریخوں میں دار الندوے کے اندر بنو ہاشم کے علاوہ تمام قبائل قریش جمع ہوئے۔ ابو جہل کے مشورے پر اللہ کے برگزیدہ رسول سلطان کونین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دینے کا ناپاک منصوبہ تیار کیا۔ تلواریں میان سے نکلی اور منصوبہ قتل کی تصدیق ہوئی۔ رات کے اندھیرے میں سلطان کونین کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ رب العالمین اپنے پیغمبر کی حفاظت کر رہا تھا۔ مکے سے ہجرت کا حکم نازل ہوا۔ سرکار دو عالم نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اپنے بستر پر چھوڑا، امانت واپس کرنے کا حکم دیا اور بے ختیجہ سے سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ یہ تھا وہ مکان جسے دار الہجرت کہتے ہیں۔ اسی مقام سے دو امین و صدیق دوست غریب الدیار ہو کر مکے سے نکلے اور 3 میل کا راستہ طے کر کے جبل السور کے دامن میں پہنچے۔ یہ ہے جبل السور کی چوٹی پر وہ تاریخی غار جس نے آسمان مکہ کے آفتاب اور ماہتاب کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ حکم الہی سے مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا بن دیا، جھاڑی نے اپنی شاخیں پھیلا دی، کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنا دیا اور انڈے دے دیے۔ کفار مکہ رحمت للعالمین کی تلاش میں یہاں تک آئے، مگر قدرت الہی سے وہ اس نور مبین کو نہ دیکھ سکے جو غار ثور کے اندھیرے میں جلوگر تھا۔ 3 روز کے بعد سرور دو عالم غار ثور سے نکلے۔ سب سے پہلے آپ نے جبل نور کا نظارہ کیا۔ اسی پہاڑی کی بلندیوں پر غار حرا میں آپ کو نبوت اور رسالت کی خلق پہنائی گئی تھی۔ آپ کی نظریں حرم بیت اللہ پر جم گئی۔ خانہ کعبہ سے جدائی کے المناک احساس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، اے مکہ، تو مجھے ساری دنیا سے زیادہ عزیز تر ہے، لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے۔ مکے کا آخری نظارہ کرنے کے بعد سرور کونین ایک غریب الوطن، ایک مہاجر کی طرح مکے سے رخصت ہوئے۔ آج مکے کی زمین اس در یتیم کو نکال رہی ہے جس کی خاطر یہ کائنات مارز وجود میں آئی۔ آج مکے کی فضا اپنی خوشبو کو جدا کر رہی ہے۔ آج مکے کا آسمان اپنے نور سے محروم ہو رہا ہے، مگر وہ نور کائنات جو خاتم المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں جلوہ گر ہوا، سر زمین مدینے کا مقدر بن چکا تھا۔
یہ ہیں وہ راستے جن سے رسالت کا چاند مدینے کے افق کی طرف روانہ ہوا۔ یہ 4 انسانوں کا قافلہ نہیں تھا، بلکہ 2 جہانوں کی عظمت تھی جو مدینے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مکے کا آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا، زمین انگارے اگل رہی تھی، ویران وادیوں میں اڑتی ہوئی خاک ایک عظیم مہاجر کی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ 7 دن اور 7 راتیں انہی پہاڑیوں، انہی گھاٹیوں اور انہی ویرانوں کو عبور کر کے سید البشر اپنے رفیقوں کے ساتھ قوا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے زمین اور آسمان گونج اٹھے۔ توحید کے پرستاروں نے آفتاب رسالت کو اپنے جلوہ میں لے لیا، زمین اور آسمان کے نور کو جھولیوں میں بھر لیا اور اس گرد کو اپنی جبینوں پر مر لیا جو ناقائے رسول کے پاؤں سے قبا کی فضاؤں میں اڑ رہی تھی۔ سرور کونین نے سب سے پہلے مسجد قبا کی بنیاد خود اپنے دست مبارک سے رکھی۔ یہودیوں کے گھروں میں ماتم برپا ہو گیا، جیسے مسجد کی دیواریں یہودیوں کے سینے پر تعمیر ہو رہی ہیں، مسجد کے ستون یہودیوں کے دل میں پیوست ہو رہے ہیں۔ مسجد قبا تعمیر ہو چکی تھی، جس کے لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جمعے کا دن تھا، سرور کائنات اپنے رفیقوں کے ساتھ قبا سے رخصت ہوئے۔ راستے میں ظہر کا وقت ہو گیا اور سرور کونین نے اس جگہ بنی سالم کے محلے میں سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا اور اسی جگہ سب سے پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی۔ نماز کے بعد انصار اور مہاجرین کا قافلہ مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ بروز جمعہ 12 ربیع الاول، آج مدینے کے لوگ اس عظیم مہاجر کی زیارت کریں گے جس کی رسالت پر بغیر دیکھے ایمان لا چکے تھے۔ آج مدینے کے لوگ اس محسن اعظم کا دیدار کریں گے جس نے ہاتھوں سے تلواریں چھین کر کتاب الہی دے دی۔ آج مدینے کے لوگ اس عظیم انسان کو دیکھیں گے جس کے قدموں میں بتوں کی خدائی نے دم توڑ دیا۔ عاشقان نبی گھروں سے باہر آ گئے، در و دیوار کو سجایا، پھولوں سے محرابیں بنائیں، راستوں پر آنکھیں بچھا دیں، درخت جھومنے لگے، فضا مہکنے لگی، ناقائے رسول مدینے کے حدود میں داخل ہوئی۔ ہر شیدائی، ہر پرستار، ہر جانثار شفیع امم کو، ختم الرسل کو، سید الانبیاء کو اپنا مہمان بنانے کا متمنی تھا۔ رحمت للعالمین نے انسانی دلداری کی خاطر اپنی ناقہ کی مہار چھوڑ دی اور فرمایا، خدا کے حکم سے یہ جہاں بیٹھ جائے گی میں وہیں قیام کروں گا۔ ناقہ رسول کی رفتار کے ساتھ سینکڑوں دل دھڑکنے لگے، تمنائیں مچلنے لگی، آرزویں امنگنے لگی۔ انصار مدینہ دلوں میں ارمانوں کے طوفان سمیٹے چشم براہ ہو گئے۔ شاید سواری رسول ان کے کاشانے کو عزت بخش دے، شاید معلم ربانی کی میزبانی ان کی قسمت کا ستارہ بن جائے، شاید جہانوں کی رحمت ان کے خط تقدیر کو منور کر دے۔ ناقہ رسول یثرب کی گلیوں سے گزرتی ہوئی بنی مالک بن نجار کے محلے میں داخل ہوئی، جہاں آج مسجد نبوی واقع ہے۔ یہاں ہے وہ مقام جہاں ناقہ رسول نے اپنا سفر ختم کیا، اور یہ ہے وہ جگہ جس نے مدینے میں پائے رسول کو پہلا بوسہ دیا تھا۔ یہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام جہاں سرور کائنات فخر موجودات نے
7 ماہ قیام فرمایا۔ یہی ہے وہ مسجد جس کی بنیاد خود سرور دو جہاں، خیر الانام، داعی ربانی، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ سینکڑوں خداؤں کی ماننے والی سرزمین پر خدا واحد کی عبادت گاہ خود رحمت للعالمین خاتم النبیین نے اپنے کندھوں اور سر مبارک پر پتھر اور مٹی اٹھا کر تعمیر کی۔ مٹی کی کچی دیواریں، کھجور کے تنوں سے ستون اور پتوں سے چھت تیار کی۔ آج یہی مسجد دنیا کی خوبصورت ترین عبادت گاہ ہے۔ اسی مسجد کے صحن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی تجویز پر اذان کا رواج ہوا، اور سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے شہدائیوں کو نماز کے لیے پکارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ خدا کی اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اس عالمگیر حقیقت کی تصدیق موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز بلالی مدینے کی فضاؤں میں بلند ہوئی اور تمام عرب پر چھا گئی۔ مدینے کے یہودی، مکے کے قریش اور تہامہ کے کفار اللہ اکبر کی تاب نہ لا سکے۔ دین الہی کے پرستاروں کے خلاف آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ عرب کے کفار 2 دھاری خنجر اسلام کے قلب میں پیوست کرنے کے لیے تیز کرنے لگے، اور اسلام کے پرستار ڈھال کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ انہی تیاریوں میں ہجرت کا دوسرا سال شروع ہو گیا۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ رب کونین نے تحویل قبلہ کا حکم دیا۔ یہ ہے مسجد قبلتین جو مدینے کی نوائی بستی میں 2 ہجری 15 رجب بروز دوشنبہ کی یاد دلاتی ہے، جبکہ پروردگار عالم کے حکم سے قبلے کی سمت بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف منتقل کی گئی اور مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ قرار پایا۔ قبلے کی سمت تبدیل ہو چکی تھی۔ کفار مکہ اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔ یکایک مکے کے آسمان سے گرد کا غبار بلند ہوا اور 1000 کفار کا لشکر مٹھی بھر مسلمانوں کو نئے پیش کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف چلا۔ یہ ہے میدان بدر، جہاں کفر و اسلام اور حق و باطل کے درمیان سب سے پہلا معرکہ ہوا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ صلح و سلامتی کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر کفار مکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ آج سے 1400 سال قبل اسی مقام پر لات و منات کے پجاری ایک انقلابی نظام، ایک صلح پسند قوم اور امن کے رہبروں کو نیست و نابود کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ آخر مجبوراً مسلمانوں کو امن و سلامتی کے قیام کے لیے تلوار پکڑنی پڑی اور خون ریزی کو ختم کرنے کے لیے اس گندے خون کو جس میں انسانی سے نکالنا پڑا، جس نے انسانی ماحول کو فتنہ و فساد کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ یہ ہے جنگ بدر کا نقشہ۔ بدر کا مقام 5.5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا ایک بیضوی شکل کا میدان ہے، جس کے اطراف میں چھوٹے بڑے خشک پہاڑوں کی قطاریں دور تک چلی گئی ہے۔ اس میدان کے شمال کی جانب مدینہ منورہ ہے اور جنوب کی جانب مکہ معظمہ۔ اس علاقے کو وادی یل کہتے ہیں۔ یہاں 1000 حبل کے پجاری شمشیر بکف بدر کی چھاتی پر خیمہ گن تھے، اور یہ ہے وہ علاقہ جہاں 313 مسلمان اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے کھڑے تھے۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا۔ جمعے کا روز رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ قریش کے نامی گرامی سردار، جنگجو سورما
اور آتش بیان شاعر سامان جنگ سے آراستہ بے سر و سامان اور مفلوق الحال مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ یہ ہے مسجد بدر، جہاں محبوب خدا ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس بارگاہ عیسی میں خاک بدر پر سجدہ ریز تھا، اور حضور چشم پرنم کے ساتھ یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم ان تہلک هذه العصابة اليوم لا تعبد، کہ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر انسان بھی ہلاک ہو گئے تو پھر تیری عبادت کون کرے گا؟ تبالے جنگ بجا، اسلام کے 313 جانثار لشکر کفار کے مقابل سفارا ہوئے تو عجیب منظر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کفار مکہ کی طرف آنکھ اٹھائی تو اپنے ہی وقت جگر کو، اپنے ہی بیٹے کو کفار مکہ کی فوج میں سفارا دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے تلوار اٹھائی، نے اپنے ماموں کو پایا۔ حضرت علی مرتضی میدان میں نکلے تو اپنے ہی بھائی سے سامنا ہوا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد زینب کے شوہر چمکتی ہوئی تلواریں لیے میدان میں کھڑے تھے۔ باپ نے بیٹے کے مقابل تلوار نکالی، بھائی نے بھائی کے مقابل تلوار اٹھائی، چچا نے بھتیجے کے مقابل تلوار تان لی۔ یہ لڑائی مال و دولت کے لیے نہیں تھی، زن اور زمین کا جھگڑا نہیں تھا، بلکہ صرف اللہ اور اس کے نام کی خاطر لڑی گئی تھی۔ اور اس کے دونوں ساتھی مر چکے تھے، عام حملہ شروع ہو گیا۔ مشرکین کو اپنی طاقت پر بات تھا اور مسلمانوں کو اپنے اللہ پر بھروسہ۔ جیسے ہی ابو جہل گھوڑے سے گرا، کفار کی فوجوں میں ہلچل مچ گئی۔ اسلام کا ہر سپاہی اللہ کی نصرت پر دادا بے جگری سے لڑ رہا تھا، جہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ لشکر کفار کے پاؤں کھڑ گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ 70 مشرکین کو قید کر لیا گیا، 14 مسلمانوں نے جان شہادت نوش کیا، جبکہ 70 سرداران قریش کی لاشیں میدان بدر میں تڑپ رہی تھی۔ شرپسند یہودیوں نے سر اٹھایا، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا شروع کر دی۔ انہیں یقین تھا کہ کفار مکہ مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیں گے۔ ایک یہودی نے مسلمان برقع پوش خاتون کو بے نقاب کر دیا۔ ایک مجاہد کی غیرت نے للکارا، تلوار نکالی اور یہودی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آن کی آن میں چند یہودی برہنہ تلوار لیے اس غیرت مند مسلمان پر ٹوٹ پڑے اور شہید کر دیا۔ معاملہ بڑھ گیا، یہودیوں نے مسلمانوں سے کیا ہوا صلح کا معاہدہ پھاڑ کر پھینک دیا۔ مسلمانوں نے وجہ پوچھی تو یہودیوں نے سختی سے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے ایسی قوم کو شکست دی ہے جو فن حرب سے ناآشنا تھی۔ اگر ہمارے ساتھ سابقہ پڑا تو معلوم ہو جائے گا کہ کس دل گردے کے لوگوں سے پالا پڑا ہے۔ مگر 15 ہی روز میں یہودیوں کے ناپاک ارادے خاک میں مل گئے اور ان کے قبیلے بنی قینقاع کو مدینہ منورہ خالی کر کے خیبر میں آباد ہونا پڑا۔ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون۔ جنگ بدر ایک قہر الہی تھا جو کفار مکہ پر نازل ہوا۔ قریش کے بڑے بڑے سورما خاک میں مل گئے، مکے کے گھر گھر میں صف ماتم بچ گئی، ہر طرف انتقام انتقام کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جنگ کی تیاریاں شروع ہوئیں اور بے دریغ دولت صرف کی گئی۔ انہی راستوں سے 3000 کفار کا لشکر جرار، جس میں 700 زراپوش، 3000 اونٹ اور 200 گھوڑے تھے، تہامہ کی وادی میں خاک اڑاتا ہوا مدینے کی طرف بڑھنے لگا۔ مدینے میں
سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور 6 شوال 3 ہجری کو بعد نماز جمعہ 700 بہادران اسلام کے ساتھ میدان احد میں داخل ہوئے۔ یہ ہے احد کا میدان جہاں لشکر اسلام ستارہ ہوا، اور یہ ہے وہ پہاڑی جس پر حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرداری نے 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا تاکہ کفار پشت سے حملہ نہ کر سکے۔ 7 شوال ہفتے کی صبح سورج طلوع ہوا تو لشکر کفار سے عورتوں کی صدائیں بلند ہوئی جو کشتگان بدر کے خون کا انتقام لینے کے لیے جوش دلا رہی تھی۔ کفار کا لمبردار طلحہ سب سے نکلا اور حضرت علی کے ایک ہی وار سے زمین پر ڈھیر تھا۔ آج لڑائی شروع ہو گئی، چاروں طرف سے کفار کی ہزاروں تلواریں بڑھی۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ جوش و غضب کے پروں پر اڑتے ہوئے کافروں کو سر پر ڈاکے اور فتح کی خبر پلٹ گئے، پاؤں کھڑ گئے۔ مسلمان کفار کے ہتھیار خریدنے لگے۔ 50 تیر انداز یہ سمجھ کر کے کفار بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، پہاڑی سے اتر کر میدان میں آ گئے۔ کفار کے رسالے کے ستار میں بھاگتے بھاگتے پہاڑی پر نظر ڈالی تو وہ خالی تھی۔ لشکر کفار کو پھر جمع کیا اور اس طرف سے لشکر اسلام کے پشت پر حملہ کر دیا۔ رمضان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ کفار مکہ نے سامنے بے رحمی کا مظاہرہ کیا۔ تیزوں کی آندھی اٹھی، تیروں کی بارش ہوئی، تلواروں کے طوفان اندے، رسول کے شہدائی، دشمنوں کے تیر اور